بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل، آیات ہیں اس کی 83 اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اور نمل آپ کو پتہ ہے چیونٹی کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں چیونٹی کا ذکر آئے گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اپنی نعمتیں، ان کا ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ طاسین، یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں جو ان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اپنے اعمال کو ہی بہت خوشنما بنا دیا ہے، لہٰذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں، وہ اپنی خوش فہمی میں پھرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت ٹھیک ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا برا عذاب ہے اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ خوش فہمیوں میں رہنے والے لوگ سب سے زیادہ عذاب میں پائے جائیں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ علیم، اور اے نبی آپ پر یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ سی نظر آتی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی دہتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم سیکھ سکو۔ اب ظاہر حضرت موسیٰ جو ہم پڑھ کے ہیں پہلے بھی مدین سے نکلتے ہیں شعیب علیہ السلام کے علاقے سے اپنی فیملی کو لے کے، تو راستے میں مصر میں راستے میں آتے ہوئے بہت اندھیرا ہوتا ہے اور سرد رات ہوتی ہے، ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور وہ راستہ بھول جاتے ہیں۔ تو ظاہر ڈارک ہے، راستہ بھول گئے ہیں، تو دور سے انہیں نظر آتا ہے درخت کہ ایک عجیب منظر ہے کہ درخت کے ارد گرد آگ کے شعلے لپک رہے ہیں مگر درخت جل نہیں رہا اور نہ ہی اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر روشنی اتنی کہ ارد گرد کا سارا علاقہ روشن ہے۔ تو وہ پھر اپنی فیملی سے کہتے ہیں کہ میں ذرا وہاں جاتا ہوں، تھوڑی آگ لے کے آتا ہوں، اس سے ہمارا تھوڑی ہمیں گرمی بھی ملے گی، حرارت بھی ملے گی اور اس سے ہمیں راستے کا بھی پتہ چل جائے گا، روشنی بھی لے آئیں گے ہم۔ تو پھر جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، پاک ہے اللہ جو سب جہانوں کا رب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے اپنا ڈائریکٹ انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی کو پھینکو۔ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور موسیٰ نے جب پھینکی تو وہ دیکھتے ہیں کوئی یوں حرکت کر رہی تھی جیسے سانپ ہو، آپ پیٹ پھیر کر جو بھاگے تو پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہ۔ اور ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، اور ڈرتا تو وہی ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو، پھر اگر اس نے برائی کے بعد اعمال کو نیکی سے بدل لیا تو میں اسے یقیناً بخشنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کتنی ساری چیزیں ایک آیت میں کہا گیا حضرت موسیٰ کو۔ پہلے تو انہیں کہہ دیا کہ میں اللہ ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کو معجزہ دینے لگے، کہتے ہیں لاٹھی پھینکو، اور وہ معجزہ تھا اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ ڈر کے بھاگ گئے وہاں سے، مڑ کے دیکھا بھی انہیں لگے کہ وہ سانپ ہے۔ تو حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ ڈرو نہیں، رسول ڈرا نہیں کرتے۔ تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، ان کو وحی بھی مل گئی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، ڈرتا تو وہی جس نے کوئی ظلم کیا ہو، کوئی جرم کیا ہو، تم نے کیا کیا ہے۔ اور اگر کسی سے ظلم ہو جائے، جرم ہو جائے، کیونکہ حضرت موسیٰ سے ایک جرم ہوا تھا، غلطی سے ہی صحیح، ایک قتل ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، جرم ہو چکا ہو، لیکن اگر وہ توبہ کر لے کہ اپنی اصلاح کر لے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے مال کو نیکی میں بدل دیتا ہے، تو پھر وہ نہیں ڈرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے امید ہوتی ہے، کیونکہ اللہ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ کسی مرض کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا۔ تو دو معجزے جو ہیں وہ منجملہ 9 معجزات کے تھے جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے، جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ بلا شبہ وہ بد کردار لوگ تھے، قوماً فاسقین،
فرعون کی بات ہو رہی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، پھر جب ہماری ایسے بصیرت افروز موزے ان کے پاس پہنچے وہ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور انہوں نے ازراہ ظلم اور تکبر انکار کر دیا، اور حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں، پھر دیکھیے مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ نیز ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور ان دونوں سے کہنے لگے ہر طرح کی تعریف ہی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ وَوَارِثُ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور داؤد اور سلیمان وارث ہوئے، انہوں نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی ہیں اور ہر چیز بھی دی گئی، بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا نمایاں فضل ہے۔ حضرت داؤد جو تھے وہ پہلے ایک سپاہی تھے، سولجر تھے۔ حضرت جب جو طالوت، آپ نے پیچھے قصہ پڑھا جالوت اور طالوت کا، جو طالوت کو جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تو داؤد علیہ السلام ان کی فوج میں ایک لڑنے والے سپاہی تھے، آپ ایک نشانہ باز اور ماہر تیر انداز تھے۔ تو حضرت داؤد نے دشمن کی فوج کے کمانڈر جالوت کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ جب طالوت اور جالوت کی لڑائی ہوئی تو یہ طالوت کی سائڈ سے لڑ رہے تھے، تو ان کے پتھر سے جو جالوت ہے وہاں کا سردار جو تھا وہ مارا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے حکم الہی سے منتخب بادشاہ طالوت نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی، یعنی وہ اتنا خوش ہوا آپ کے کارنامے اور بہادری سے کہ طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد سے کروا دی۔ اور جو اس کے بعد پھر طالوت جب مر گیا تو اس کے بعد حضرت داؤد جو تھے وہ بادشاہ بن گئے، آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی علم آپ کو عطا کیے، لوہا بنانے استعمال کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، حکمت اور معرفت دی، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ شکر گزار بندے رہتے۔ اور پھر یہ کہ یہ وراثت نبوت، حکمت، علم اور بادشاہت کی ہے، یعنی جو بار بار آتا ہے نا وارث بنایا، تو یہ وہ ہے وراثت، یہ مال و دولت والی نہیں، علم کی اور حکمت کی وراثت ہے، نبوت کی وراثت ہے، علم کی وراثت ہے جو آگے ٹرانسفر ہوتی ہے نبیوں میں۔ حضرت سلیمان پرندوں کی بولی سمجھتے، انہوں نے اپنی بات سمجھاتے تھے، اور اس کے علاوہ مقدمات کا فیصلہ کرنے کا خصوصی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی وہ بھی انہیں حاصل تھا، وہ ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں جب وہ بکریوں والے قصے میں جس نے کھیت برباد کر دیا تھا، تو حضرت داؤد کے مقابلے میں حضرت سلیمان کا جو فیصلہ تھا وہ زیادہ بہتر تھا۔ پھر یہ کہ وہ حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور سلیمان کے لیے اس کے جنوں، انسانوں، پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کی گئی۔ حضرت سلیمان جو تھے وہ صرف ان کو یہ سارا اتنا اختیارات اور لاؤ لشکر نہیں دیا گیا تھا، وہ ایک بہترین منظم اور بہترین حکمران بھی ثابت ہوئے تھے۔ اب دیکھیں نا، صرف انسانوں پہ حکومت کرنا ہو تو کتنی مصیبتیں ہیں، کہاں ان کے تابع اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی کر دیا، جنوں کو بھی کر دیا، بولیوں کو بھی کر دیا، جانوروں کو بھی کر دیا، پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں، تو سوچیں ان کا دائرہ کار کتنا بڑا تھا۔ اور اگر بہترین منتظم نہ ہوتے، بہترین حکومت چلانے کی اہلیت نہ ہوتی تو کس قدر گڑبڑ اور انتشار پھیلتا وہاں پہ، ہر بندہ اپنی زبان بولتا اور اپنی ہی باتیں کرتا۔ تو حضرت سلیمان کے لیے جن، انسان اور پرندوں کے لشکر موجود تھے، اور آپ کو ان سب پر قدرت عطا کی گئی تھی، ان سب کی آپ نے علیحدہ علیحدہ لشکر بندی کر رکھی تھی، ان کی اپنی اپنی کیٹیگریز تھیں اور اپنے اپنے لیڈر اور اپنا اپنا سیٹ اپ ان کا کیا ہوا تھا، اور آپ علیحدہ علیحدہ ہر لشکر سے آپ علیحدہ کام لیتے، جیسے اللہ نے فرشتوں کو الگ کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور فرشتوں کے اندر بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، کوئی جان لینے والا ہے، ہم ابھی پیچھے پڑھ کے جیسے جان لینے کے لیے ملک الموت تو آتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں بے شمار اور بھی آتے ہیں فرشتے، تو وہ پوری فوجیں ہیں اللہ کے پاس بھی، اپنی اپنی کیٹیگریز ہے جہاں سے اللہ نے کام لینا ہے۔ تو حضرت سلیمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب حکمت دی، حکومت دی، تو انہوں نے بھی الگ الگ کیٹیگریز بنائیں اور ان کے ذمے الگ الگ کام لگائے، ان کی اہلیت کے مطابق انہیں ذمہ داریاں بانٹیں۔ تو جیسے جو سب سے بوجھل اور بھاری کام اور بہت ہی انہونے کام آپ جو ہیں وہ جنوں سے لیتے تھے، اور سراغ رسانی، کیونکہ جن عام طور پہ نظر نہیں آتے، تو جو مخبری کے کام تھے وہ پرندوں سے لیتے تھے آپ،
اور عقل کے مارے میں بعض لوگ جب تک ہر واقعہ کو انسانی عقل کے معیار پر فٹ نہ کریں ان کی عقل کو تسکین حاصل نہیں ہوتی، چنانچہ وہ جنوں کو زور آور دیہاتی اور پرندوں کو طیارے بار کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً انہیں یہ علم دیے تھے اور ان لوگوں سے اپنا وہ کام نکلواتے تھے۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اب چونٹیوں کی بات آ گئی کہ جب ان کے پاس لشکر تھے تو وہ ظاہر لشکروں سے اللہ کا پیغام لے کے آگے بڑھتے تھے، تو ایک وادی میں پہنچتے ہیں جہاں پہ چیونٹیاں، اب ایک چیونٹیوں کی وادی، اب چیونٹیوں کی وادی کتنی ہوگی انسانوں کے مقابلے میں چیونٹی چیز کیا ہے، اور پھر اس کی وادی کتنی بڑی ہو جائے گی۔ تو ایک وادی تھی، تو ایک چیونٹی جو تھے نا، جب اس نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا، تو باقی چیونٹیوں سے فوراً کہتی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کے لشکر تمہیں روند ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ ظاہر ہے نیچے اگر ایک چیونٹی یا 10 یا 1000 ہے، ان کے اوپر سے جب گزر جائیں گے گھوڑوں اور ہاتھیوں اور ہر چیز کے سمیت، تو کیا پتہ چلے گا کتنی چیونٹیاں نیچے روندی گئی ہیں۔ تو وہ ان سے کہتی ہے کہ فوراً اپنے اپنے جو گھر ہیں ان کے اندر گھس جاؤ، زمین کے نیچے چلی جاؤ، تاکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ غلطی میں، جان کے نہیں، غلطی میں، بے دھیانی میں آپ لوگوں کو روند نہ دے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کیا کر گئے ہیں۔ تو حضرت سلیمان کو چونکہ ان کے آواز، ان کی بولیاں سمجھ میں آتی تھی، تو آپ اس کیا وہ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ کوالٹیز ہیں نبیوں کی اور شکر گزار بندوں کی، کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی بلیسنگ ان کی سمجھ میں آتی ہے نا، تو سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اب انہیں ایک چونٹی کی زبان، اس کی بات سمجھ میں آ گئی، تو سب سے پہلے کے منہ پہ ایک تبسم آیا، یعنی انہوں نے کہہ کے لگا کے نہیں ہنسے، تبسم آیا، ایک اسمائل آئی منہ کے اوپر، جان لینے کی اور اس کی معصومیت کے اوپر۔ سوچو چونٹی کی معصومیت کے اوپر۔ تو کہا، پھر انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، یعنی جانوروں کی زبانیں سمجھنے کی توفیق دی ہے، اور اس بات کی بھی، یعنی ہر وہ نعمت جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو، ان کے والد داؤد علیہ السلام تھے نا، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے اچھے عمل کروں کہ جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھے صالح بندوں میں داخل کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا کروں، اور اس بات کی بھی کہ میں اتنے اچھے عمل کروں کہ تجھے پسند بھی آ جائیں، اور اس پسند کی بیس پہ تو مجھے صالحین میں شامل کر دے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ پھر ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ سنیں ان کی، آپ سوچیں سمجھیں، آپ سلیمان علیہ السلام کی جو وزڈم یا میموری یا ان کا سیٹ اپ تھا، کہ وہ روز سمجھو حاضریاں بھی لگ رہی ہیں کہ ایک ہدہد غائب ہوا ہے، ایک پرندہ بے شمار لشکروں کے اندر سے، انہوں نے اس کی بھی خبر ہے کہ وہ آج یہاں پہ کیوں نہیں۔ یہ ایک بہترین منظم اور بہترین جو رولر ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے، یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کے ہر بندے کی ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو وہ آج حاضر، یعنی حاضری کا وقت ہے، آج ان کی حاضری کا وقت ہوگا، تو اس وقت کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہو، یعنی اگر بغیر کسی عذر کے یا بغیر کسی ویلڈ ریزن کے غائب ہوا اور مجھے پتہ چل گیا، تو میں کیا کروں گا؟ مجھے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، اور یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے، یعنی اپنی غیر حاضری بغیر بتائے آپ نکل جانا۔ اب ایک سلسلے کے اندر جب جڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو، کمٹمنٹ جہاں آپ کی ہوتی ہے، جب آپ وہاں سے بغیر کسی نوٹس کے غائب ہوتے ہیں تو وہ چیز بھاری بڑھتی ہے، جس کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی اور آپ کے اپنے لیے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی سزا اتنی بڑا، ان کا قصور اتنا بڑا ہے کہ میں ان کو مار ہی ڈالوں گا، لیکن انلیس کہ وہ مجھے میرے پاس ایک ویلڈ ریزن لائے، ہدہد کہ وہ اس وقت یہاں پہ موجود کیوں نہیں ہے۔ تو اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ ہدہد آ جاتا ہے اور کہا، میں نے وہ معلوم کیا جو آپ کو معلوم ہی نہیں، اور میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ اب جو ہے وہ سبا کون ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا ذکر آ گیا۔ اب ہدہد آ کے کیا کہتا ہے کہ بھئی میں دور نکل گیا تھا، بہت دور، تو وہاں پہ ایک قوم میں نے دیکھی ہے،
اور میں ان کی کچھ خبریں لے کے آئی ہوں آپ کے پاس، مجھے اس لیے دیر ہوئی ہے کہ میں بہت دور چلا گیا تھا۔ اور وہ خبر یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت طاقت دی تھی، بہت سی چیزیں ان کے تابع کی تھیں، لیکن غیب کا علم نہیں تھا ان کے پاس۔ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو انہیں اس قوم سبا کا یا ملکہ کا پتہ ہوتا، انہیں نہیں پتہ تھا۔ ان کو وہ خبر کس نے دی؟ ہدہد نے، اور جو آ کے ان کو چیلنج بھی کر رہا ہے کہ میں ایک ایسی عورت کی خبر لے کے آؤں، ایسی قوم کی خبر لے کے آؤں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اب وہ بتانے لگا ہے کہ وہ قوم کرتی کیا ہے۔ اس وقت یہ قوم کیا تھی کہ موجودہ یمن اور روم فارس سے پہلے ایک انتہائی خوشحال قوم آباد تھی۔ اس وقت جو یمن ہے اس میں روم اور فارس کی حکومتوں سے پہلے ایک اور بہت ہی خوبصورت خوشحال قوم آباد تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ اس قوم کی خوشحالی زراعت اور تجارت کی وجہ سے تھی۔ زراعت کے لیے انہوں نے اس زمانے میں ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا تھا، یعنی ڈیم بنایا تھا جسے سد مارب کہتے تھے۔ انہوں نے آبپاشی کے لیے نہروں کا بہترین انتظام کر رکھا تھا جسے سارا علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب باغات میں تبدیل ہو گیا۔ تجارت کے لیے اس قوم نے بری اور بحری دونوں راستے خوب استعمال کیے تھے، اور بحر احمر کی موسمی ہواؤں اور زیر آب چٹانوں اور لنگر اندازی کے مقامات کا راز یہی لوگ جانتے ہیں۔ یہ بہت ہی کہہ لو ایک طرح سے پڑھے لکھے اور سویلائزڈ قوم تھی جو قوم سبا تھی، اور ترقی کے انتہاؤں پہ تھی، یعنی یہ ڈیم تک بنا چکے تھے، نہری نظام ان کے پاس تھا، سمندروں میں ان کی جو تھی وہ اجارہ داری تھی، اور زمینی رستے انہیں پتہ تھے، اور ہر طرح سے لوگ سکسیسفل تھے۔ اور پھر یہ کہ دیگر قومیں اس خطرناک سمندر میں جہاز لانے کی جرات نہ کرتی۔ کم و بیش 1000 سال تک بحری تجارت پر اس قوم کی اجارہ داری رہی۔ دوسری جانب بری تجارت کی سب سے بڑی شاہراہ جو یمن، حجاز، تبوک، ایلا اور مصر اور عراق جاتی تھی، اس پر یمن تا حدود شام تک اس کی نوآبادیاں کر۔ یہ اتنی بڑی اور طاقتور قوم تھی اس زمانے کی، اور اتنی ترقی یافتہ تھی، سوچیں ان کی جو آج بھی ہم سوچتے ہیں نا باتیں، وہ ان کے پاس اس وقت بھی تھیں۔ تو اس زمانے میں دنیا کی دولت اس علاقے کی طرف سمٹی چلی جا رہی تھی، ظاہر ترقی یافتہ تھے، اور تو ان کے پاس تجارت تھی، ان کے پاس ٹولز تھے پیسہ کمانے کے، تو بے انتہا دولت مند تھے یہ لوگ۔ یہ دنیا کی مالدار ترین قوم تھی، یہی خوشحالی و نشانی تھی جس کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ تو سبا اس قوم کا نام بھی تھا، اور اس علاقے کا بھی، اور یہ علاقہ صنعا جو ہے یمن کا، اس کے بہت قریب واقع ہے، اور اس ملکہ کا نام بلقیس بنت سرجیل تھا، جس نے حکومت اپنے باپ سے وراثت میں پائی تھی۔ اب یہاں سے اس ساری قوم کا، اس ساری چیز کا جو خبر لے کے ہدہد جو ہے وہ حضرت سلیمان کے پاس آتا ہے، تو ان کو کیا بتاتا ہے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی، یعنی ایک عورت کو حکمرانی کرتے دیکھا انہوں نے، جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے، اور اس کا عظیم شان تخت بھی ہے۔ وجدتها وقومها، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہذا وہ راہ حق نہیں پا رہے۔ اللہ یسجدوا للہ، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو نکالتا جو ارض و سماوات میں مخفی ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ہدہد کو ایک جانور اور پرندہ ہوتے ہوئے بھی اس بات کی پریشانی تھی کہ انسان جو ہے وہ شرک کیوں کرتے ہیں، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے۔ یہ سجدہ کی آیت ہے۔ اور قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے، پھر ان میں سے ہٹ کر دیکھو کیا جواب دیتے ہیں۔ سبا کی جو ملکہ تھی بلقیس کہنے لگی اہل دربار، اب اس خط جو ہے وہ ہدہد کو ٹیسٹ کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خط دیتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ یہ جھوٹ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹے نہیں بول رہے، کیونکہ حضرت سلیمان تو دھمکی دے چکے تھے نا کہ یہ غیر حاضر ہے، اپنی ٹائم پہ موجود نہیں، تو کہیں اس نے آ کے سٹوری تو نہیں گھڑی میری اپنی جان بخشی کرانے کے لیے۔ تو ان کو ایک خط دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ ان کی طرف پھینک کے آؤ، اور پھر دیکھو ایک سائڈ پہ ہو کے وہ اس کو پڑھ کے ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، چپکے سے مجھے مخبری لا کے دو۔ تو سبا کی جب وہ ملکہ نے وہ خط دیکھا تو اپنے اہل دربار، یعنی اس کی ایک یہ بھی کوالٹی اس ملکہ سبا کی تھی، ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ بہت ہی جیسے ہوتی ہے ڈیموکریسی یا شورا،
وہ اپنے جو بھی ارد گرد کے لوگ تھے، وزیر تھے، جو درباری تھے، ان سے مشورے کرتی تھی۔ تو اس نے ان سے مشورہ کیا کہ کہنے لگی کہ اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بلکہ مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ کہنے لگی: اہل دربار، میں اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ جب تک تم موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کرتی، یعنی وہ بغیر مشورے کے، لوگوں کی صلاح کے کام نہیں کرتی تھی، اور اسی لیے کامیاب بھی تھی۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، درباری کہنے لگے: ہم بڑے طاقتور اور شدید جنگجو ہیں، اور مگر معاملہ اختیار تو آپ کے پاس ہی ہے، یعنی تو آپ ہی ہماری ملکہ اور لیڈر ہیں، آخری فیصلہ تو آپ کا ہی ہوگا، سو آپ غور کریں اور آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس قوت کی، دولت کی، طاقت کی اور بہادری کی اور شجاعت کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر لڑنا پڑتا ہے ان لوگوں سے تو ہم لڑ پڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی جو الٹیمیٹ فیصلہ ہے وہ آپ کا ہوگا، یو ڈیسائیڈ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک طرح سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ جو حکم دیں گی ہم اس کے اوپر چلیں گے۔ تو قالت ان الملوکا، تو وہ کہنے لگی بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ میں تجربہ کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے بھیجے ہوئے کہ وہ کیا جواب لاتے ہیں۔ اب ملکہ تھی، اس کو یہ سمجھ تو تھی کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جو فاتح قومیں وہ کیا حشر کرتی ہیں مفتوح قوموں کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ چلو میں بھی ٹیسٹ کرتی ہوں، کہ میں کچھ تحفے وغیرہ بھیجا کے دیکھتی ہوں اس کی طرف، سلیمان کی طرف، تو دیکھتے ہیں وہ آگے سے کیا ریئیکشن آتا ہے، تو پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ اس کے اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ دونوں بڑے بڑے پاورفل بادشاہ ہیں اور کتنی حکمت سے چل رہے ہیں، ایک دم سے کسی کو چھیڑ بھی نہیں رہے، اور اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے طریقوں سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دشمنی کہاں تک جا سکتی ہے، دشمنی کرنی بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ ملکہ بھی بہت عقل مند تھی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ہدہد جو ہے وہ جب ہدہد سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ اب ہدہد نے آ کے ساری خبر پہنچا دی سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو کہنے لگے سلیمان علیہ السلام کہ مجھے کیا لالچ ان تحفوں کا اور ان چیزوں کا، اللہ نے مجھے تم سے زیادہ دے رکھا ہے، تمہارا یہ تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ یعنی انہوں نے اس کے تحفے واپس بھجوا دیے، اور جس پر تم اترا رہے ہو ان کے پاس واپس چلے جاؤ، اور ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا مقابلہ نہ کر سکیں، انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ یعنی اسلام قبول کر لو بس کافی ہے، اگر نہیں کرو گے تو پھر ہم آپ کو جو ہے وہ فتح کریں گے اور اسلام کے انڈر لے کے آئیں گے۔ تو قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، اب سلیمان نے کہا اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں لے آتا ہوں، اور میں اس کی قوت رکھتا ہوں اور میں اس کا امین بھی ہوں۔ اب ہم نے پہلے پڑھا کہ حضرت سلیمان جو مختلف جو کام تھے وہ مختلف لوگوں سے لیتے تھے، تو ان کے دربار میں جو وزیر بھی تھے وہ بانٹے ہوئے تھے، ہر قوم کا اپنے جو تھے وہ وہاں پہ ان کے پاس ہوتے تھے سردار۔ تو ایک بہت ہی جو اس سے پہلے کہتے کہ یہ قوم جو ہے وہ ہماری تابع دار ہو جائے، جنگ میں ہار ہٹ جائے، جو بھی کر لے یا مان لے، ہمارے مطیع فرمانبردار ہو جائیں، ان کی ملکہ کا جو تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے اس کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ۔ کون لے کے آئے گا؟ تو ایک بہت ہی بڑا جو طاقتور جن تھا وہ جو ہے وہ مان گیا کہ میں لے کے آؤں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا میں یہ تخت آپ کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا بے نیاز اور کریم ہے۔ جب ان کی
یہ والی خواہش پلک جھپکتے میں پوری ہو جاتی کہ ملکہ کا تخت آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کہاں وہ اتنی دور ملکہ کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، اور اتنی پاورفل، اتنی بے شمار وسائل والی ایک پوری قوم ہے، اور اس کا تخت سیکنڈز کے اندر آپ کے پاس آ جاتا ہے، لیس دین اے سیکنڈ۔ تو حضرت سلیمان پھر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اللہ کا ہر حال میں شکر ہی واجب ہے، جو نہیں کرے گا تو میرا اللہ اسے بے نیاز ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم دیکھیں گے کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا لوگوں سے جو ہدایت پہ نہیں آ سکتے، یعنی اگر وہ اس کو اب ایک اور طریقے سے جج کرنے لگے ہیں، اس کی وزڈم کو، ملکہ کی کو، تو اس کے تحت جو اس کا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا چینج وینج کرا کے حلیہ وغیرہ بدل لیتے ہیں اس کو اپنے پاس بلانے سے پہلے۔ فلما جات، پھر جب ملکہ آ گئی، قیل ہاکذا، تو پوچھا کیا یہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ یعنی اب دیکھیں پوچھنے کا طریقہ، یہ نہیں کہ یہ تمہارا تخت ہے، یہاں یہ کچھ بھی نہیں، اس کو کہتے ہیں اچھا یہ تمہارا بھی تخت ایسا ہی ہے، یعنی اس کو غلطی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پہچانتے ہیں کہ نہیں۔ وہ کہنے لگی قالت کرنا ہوا، گویا یہ تو ہو بہو وہی ہے، وہ اوتین العلم من قبلہا وکنا مسلمین، اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت معلوم ہو گئی تھی اور ہم مسلمان جو ہیں وہ مسلم ہو گئے تھے۔ یعنی وہ کہنے لگی کہ یہ معجزہ دیکھنے سے پہلے کہ یعنی ایک تخت جو ہے وہ کہاں میں اور کہاں میرا تخت اڑ کے آپ کے پاس میرے آنے سے پہلے پہنچا ہوا تھا، معجزہ یہ نا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، عام حالات میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگی کہ مجھے یہ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی یقین ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ حق پر ہیں، تو مجھے آپ کی نبوت کا علم ہو چکا تھا، میں نے مان لیا ہوا اس بات کو۔ اور ملکہ کو ایمان سے ان چیزوں نے روک دیا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو، جب اس نے دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے، چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ تو سلیمان نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب بول اٹھی اے میرے رب، میں سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرتی رہی ہوں، اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ حضرت سلیمان نے اس کا ایک اور طرح بھی ٹیسٹ لیا، یعنی ایک اپنے معجزے دکھا رہے ہیں نا ایک طرح سے اس کو، کہ ایک جو ہے انہوں نے شیشے کا فرش اس طرح بنایا، سوچیں ٹیکنالوجی کی انتہا ان کے پاس، وہ اس قدر کلیئر کٹ وہ شیشہ تھا کہ دور سے واقعی پانی لگتا تھا۔ تو جب ملکہ سے کہا کہ آپ اس کے اوپر چل کے آؤ، تو جب اس نے پاؤں رکھا تو ایک دم اسے لگا کہ وہ پانی کے اندر پاؤں رکھ رہی، تو امیجیٹلی جو انسٹنٹلی ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے ہم کپڑے اوپر کھینچتے ہیں کہ وہ گیلے نہ ہو جائیں، تو اس نے بھی یہی کیا۔ تو حضرت جو ہیں وہ سلیمان کہنے لگے کہ ڈرو، یہ جو ہے وہ پانی نہیں شیشہ ہے، تم بے فکر ہو، اس کے اوپر آ جاؤ۔ تو پھر اس کو جو اس نے اس کو مان لیا ساری چیز کو، اور کہنے لگی کہ میں جو ہے وہ غلط تھی، کیونکہ میرے رب میں غلط تھی، کیونکہ میں سورج کی ہی عبادت کرتی رہی اور اپنے آپ پر ظلم کیا میں نے یہ سارا کچھ کر کے، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اور یہاں پہ آگے پھر قصہ آتا ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت دو فریق مومن اور کافر بن کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے قبل برائی کو کیوں جلد طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اور وہ کہنے لگے ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، انتم قوم تفتنون، بلکہ تم آزمائش میں ہو۔ وقان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور اس شہر میں 9 سرگنے تھے جو ملک میں تخریب کاریاں کرتے تھے، اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے ہم کہیں گے کہ ہم تو اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے، یعنی ہم یہ گناہ کر لیں گے مل کے سارے، اور اس کے بعد ہم جو ہیں وہ اگر ان کا کوئی آیا ولی ان کے خاندان کا ہم سے کوئی بدلہ لینے تو کہیں گے کہ جھوٹ بول دیں گے، ہم کہیں گے ہم تو وہاں پہ تھے ہی نہیں، ہمیں کیا پتا کہ کیا ہوا، اور اپنے آپ کو سچا بنانا شروع کر دیں گے۔ وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، چنانچہ اللہ نے ایک چال چلی اور ہم نے ان کی چال انہی پہ الٹا دی، اور جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ سو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا، اور ہم ان سرگنوں کو، ان کی سب قوم کو اللہ نے تباہ کر ڈالا، اور سے یہ اس کے یہ ان کے خالی گھر، ان کے ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس میں ایک عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لے تقوی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ لوط نے جب اپنی قوم سے کہا کیا تم
کیا تم سمجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو؟ کیا تم شہوت لانے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ بلکہ تم تو جہالت کے کام کرتے ہو۔ چنانچہ اس کی قوم نے کوئی جواب نہ بن پایا ماں سوائے اس کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ لوط اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے ہی نکال دو، یہ بڑے باک باز بنتے ہیں۔ یعنی یہ باتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے سامنے لے کے آتا ہے کہ جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا، جب انہوں نے پتہ ہوتا ہے، جب ایک ڈٹائی پہ آ جاتے ہیں نا، تو دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا، دل نہیں مانتا، پھر آہستہ آہستہ مان جاتا ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ اسی میں حقیقت ہے، یہی بھلائی ہے۔ لیکن وہ جو اندر کی ایک چیز ہوتی ہے نا، میں نہ مانوں والی، وہ جو ڈٹائی ہوتی ہے، پھر شیطان کے ساتھی ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کی لذتیں اور اپنی خواہشات انہیں ایسا کرنے سے روکتی ہیں، تو پھر ان کا طریقہ وہ کیا نکالتے ہیں کہ جو لوگ ان کے سامنے نیک ہوتے ہیں وہ انہی سے چڑھنے لگ جاتے ہیں اور انہی سے انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہی کو ہٹا دو، یہ جو بڑے پاک باز بنے پھرتے ان کو اٹھا کے شہر سے، اس بستی سے باہر نکال کر پھینک دو۔ تو فنجیناہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فنجیناہ، ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو جو ہے بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہ من الغابرین، اور جس کے پیچھے رہ جانا ہم نے اس کے لیے مقدر کر دیا تھا۔ وامطرنا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی علیہم مطرا، بارش برسائی، کیسی؟ پتھروں کی بارش، مطر المنذرین، جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا۔ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر عما یشرکون۔ آپ کہیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے انتخاب کیا، اللہ بہتر ہے اور جنہیں یہ شریک بناتے ہیں۔ قوم لوط کو پتھروں سے نیست و نابود کیا گیا تھا اور ان کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں۔ واضح و نصیحت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ہمیں ایک اور بتا دیا آخری آیت میں آ کے، یہاں اس سپارے کی کم از کم، کیا؟ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہ پر اللہ کی تعریف بیان کیجئے، اس کا شکر بیان کیجئے، حمد و ثنا لازمی پڑھیں جب بھی آپ کسی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگیں، کوئی نصیحت، کوئی وعظ کرنا ہو، کوئی ٹاک دینی ہو، کوئی لیکچر دینا ہو، تو اللہ کی پاکی بیان کریں، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفی، اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر سلام بھیجنا ہے، یعنی نبیوں پر جن کو اللہ نے اپنے خاص کاموں کے لیے چنا، اپنے کاموں کے لیے مخصوص کیا۔ تو جب ہم پڑھیں تو ہم اللہ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد اپنی بات شروع کریں گے، اللہ خیر عما یشرکون، اور اللہ بہت بلند ہے، بہت بہتر جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی جو دعا ہم پڑھتے ہیں کہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یہ سب سے چھوٹی ہے، اگر اس کو بھی پڑھ لیں تو ہمارا یہ والا کام پورا ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر کلمات ہیں، ان کو کم از کم پڑھ لینا چاہیے۔ اس میں ہم تعریف کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ونصلی علی، اور ہم درود بھیجتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو کام ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ کے نام سے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا۔ الحمدللہ اسی کے اوپر ہمارا آج کا جو کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔